تھا لیکن بدقسمتی سے ہمیں پتہ چلا کہ اس میں، اب میں کیا کہوں کہ جو وہ بن رہا تھا اس کے اندر بدنیتی تھی، کرپشن تھی، اور وہ پھر ہمیں چینج کرنا پڑا جس کی وجہ سے دیر ہوئی. لیکن یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ میں نے اس کی میٹنگ لی ہے لاسٹ، تو یہ بالکل اس سٹیجز پہ، فائنل سٹیجز پہ پہنچ چکا ہے. الائنمنٹ اس کی جو غلط کر دی گئی تھی ویسٹڈ انٹرسٹ کو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، وہ ہم نے چینج کر دیا. اور یہ بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ وہاں اس کے ساتھ ہم انڈسٹریل زونز اور کیونکہ یہاں بڑی کمی ہے، زمین بہت مہنگی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو کہوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا بہت پہلے سے، رزاق داؤد اور ہم نے، کہ اتنی زیادہ جب ایک تو زمین مہنگی ہوتی ہے انڈسٹری لگانے کے لیے، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بجائے انڈسٹری لگنے کے وہ ریل اسٹیٹ کا وینچر بن جاتا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم لیز کریں گے زمین، تاکہ بڑی سستی داموں پہ ہم انڈسٹری کو زمین دیں. پھر یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی، میں نے بہت میٹنگز لی ہیں. یہ ہماری جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، میں نے خود ان کی میٹنگز لی ہیں، اور مجھے سارے جو مختلف پرابلمز ان کے اندر آتے تھے. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو یوٹیلیٹیز تھیں، جو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ جو باہر بنگلہ دیش یا جو ہماری کمپیٹ کر رہے ہیں اکانومیز، وہ اپنی انڈسٹریل زون کو پوری طرح، جب وہ زون کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو وہ ساری فیسلٹیز ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہماری بدقسمتی سے ہم جب گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریئلائز کیا انڈسٹریل زونز تو ڈکلیئر کر دیے، لیکن کوئی پروویژن نہیں تھی کہ وہاں بجلی کیسے پہنچے گی، وہاں جو بھی پانی گیس وہ کیسے پہنچے گی. تو اس کے لیے کوشش بھی ہم پوری کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں سپیڈ اپ کرنے کے لیے. اور میں یہ بھی آپ کو آج آپ کی تجویز میں میٹنگز تو لیتا رہا ہوں، لیکن جو ہر ہفتے میٹنگ لینی تھی وہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، کیونکہ اب وہ مجھے چیک کرنا چاہیے کہ کدھر تک پہنچی ہے. تو میں انشاءاللہ ہر ہفتے میٹنگ لیا کروں گا. اب آپ نے بات کی مدینہ کی ریاست کی، میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں مدینہ کی ریاست تھی کیا، تاکہ لوگوں کو ذہن میں کلیئر ہو جائے. کیونکہ لوگ عموماً مدینہ کی ریاست صرف مسجدوں میں جمعے کی نماز کے اندر سنتے ہیں. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں آ جائے، کیونکہ مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا. 10 سالوں میں 622 اور 632 کے بیچ میں دنیا میں سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. وہی انسان وہ بدل کے دنیا کے لیڈرز بن گئے تھے. تو وہ قرآن میں اللہ جب ہمیں کہتا ہے نا کہ ان کے راستے پہ چلو، تو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے، کیونکہ وہ ایک کامیاب ماڈل تھا، دنیا کی تاریخ کا سب سے کامیاب ماڈل تھا، جس نے ٹرانسفارم کر دیا لوگوں کو. وہ جو لیڈرز بن گئے اور کئی صدیوں تک دنیا کی انہوں نے امامت کی. تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوا ہے گر کے، وہ ہمیشہ ان اصولوں کے اوپر گیا ہے جن اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی. تو سب سے 2-3 اصول بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. اور وہ ابھی آپ نے جو کرپشن کی بات کی، وہ اس کے ساتھ اس کی کرپشن جو ہے وہ سمٹمز ہے. جب ایک معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا، جب قانون کی بالادستی انصاف نہیں ہوتا، وہ کرپشن اس کی ایک بیماری، یعنی اگر جب مجھے کوئی کینسر ہو تو پھوڑا نکلاتا ہے، تو اسی طرح کرپشن ایک سمٹمز ہے جو کہ جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا. تو جو ہماری جنگ ہے ساری، یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی کیا اس وقت، کوئی کہتا ہے ہم ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے لاہور کو پیرس. ہماری جنگ ہے قانون کی بالادستی پاکستان میں قائم کرنے کی. وہ مشکل جنگ ہے، وہ ایک دن میں نہیں ہوتی. کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، پولیٹیکل مافیاز بیٹھے ہوئے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتے. اور یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی بزنس، اس میں کنیکٹڈ ہے انویسٹمنٹ، اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی خوشحالی. سب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟
بنانا ریپبلکس میں وسائل کی کمی نہیں ہوتی، ادھر قانون نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں۔ اور قانون کا مطلب کیا؟ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا قانون، جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طبقاتی قانون تھا۔ تو یہ جنگ ہے ایک، اور یہ صرف عمران خان نے نہیں لڑنی، یہ آپ سب نے لڑنی ہے جنگ۔ یہ ایک معاشرہ جنگ جیتتا ہے۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں، ہر روز صبح اٹھتا ہوں، میں تو جہاد سمجھتا ہوں اس کو۔ میں تو یہ کوئی عام کوئی پرائم منسٹر بن کے، اچھا، اور یہ بھی پرائم منسٹر بننا کوئی ایمبیشن نہیں ہے۔ پرائم منسٹر بن کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ایمبیشن ہے۔ سو یہ ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں۔ مافیاز کے ساتھ سب آپ تماشا دیکھیں، ہر روز افراتفری پھیلائی ہوئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک قانون کی بالادستی ہو۔ یہ طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ لوگ۔ تو میں پہلے تو یہ بزنس کمیونٹی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کے چیلنجز نہیں سامنا کرنے پڑے۔ سب سے پہلے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اتنے بڑے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی اتنے بڑے خسارے پاکستان کی تاریخ کو کسی گورنمنٹ کو فیس نہیں کرنے پڑے۔ اگر وہ ہمارے دوست سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا، وہ ہمیں فنڈز نہ دیتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے جو ہماری لائبلٹیز تھی، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ روپے کے اوپر پریشر نہ پڑ جائے۔ ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے۔ تو اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلے، اکانومی سٹیبلائز ہوئی۔ پھر جو کہ ایک صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے، کووڈ، وہ آ گیا، اس سے نکل ہی رہے تھے، سٹیبل ہی ہو رہی تھی، کووڈ آ گیا۔ تو کووڈ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے، میرے نہیں خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا ہے اس میں سے۔ اپنی اکانومی بھی ہم نے بچا لی، اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لی۔ دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچائی ہے کووڈ نے۔ ہندوستان ہمارے سے کتنی آگے ان کی گروتھ ریٹ تھی، ان کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی۔ ان کے لوگ ہمارے سے پتہ نہیں، کوئی فگر کہتا ہے کہ 10 لاکھ مرے، کوئی کہتا ہے 30 لاکھ مرے۔ ہمارے دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا۔ تو وہ بڑے مشکل فیصلے کیے، جو میرے تب فیصلے کیے، آج بورس جانسن انگلینڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے۔ ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا، اور وہ جو ہمارا فیصلہ تھا، اگر میں وہ لاک ڈاؤن کر جاتا، جو 3 مہینے مجھے تنقید کی گئی کہ جی لاک ڈاؤن کرو، آج آپ دیکھتے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہونے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور کرائسس آ گیا، جو کموڈٹی دنیا میں جو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی، دنیا میں ریکارڈ کموڈٹی پرائسز چلے گئے۔ آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے، مہنگائی لوگ تکلیف میں ہیں مہنگائی سے، لیکن ساری دنیا میں تکلیف میں ہیں لوگ مہنگائی سے۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر، بورس جانسن کو پارلیمنٹ کے اندر اس کے اپنے ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ اتنے گیس پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ گئی ہے، اور اس کو مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے، کیونکہ کموڈٹی سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی، کموڈٹی پرائسز اوپر۔ اور آپ بزنس کمیونٹی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ سٹیل کدھر سے کدھر گیا، کوئلہ کی قیمت کدھر سے، گیس کی قیمت کدھر سے کدھر گئی، جو امپورٹ کرتے ہیں یہاں ہم پام آئل، وہ دگنے سے بھی اوپر چلا گیا۔ تو وہ ہمیں پھر ادھر سے نکل کے امپورٹڈ انفلیشن ہمارے ملک میں آئی، اور لوگ تکلیف میں ہیں۔ لیکن اس میں پاکستان کیا کر سکتا تھا؟ ابھی بھی پاکستان سستا ہے۔ ہماری پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھیں، تیل کی، اور کمپیئر کریں ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، ہم سب سے سستا ملک ہیں ابھی بھی۔ مشکل وقت تھا، چیلنجز آئے، اور پھر افغانستان کا چیلنج آ گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا شوق ہے، وہاں سے لوگوں کو اپنی کرنسی کے اوپر خوف ہو گیا کہ وہ کرنسی گر رہی ہے، انہوں نے ڈالر پاکستان سے خریدنے شروع کر دیے۔
یہاں سے ڈالر افغانستان جانا پڑا، روپے پہ پریشر پڑ گیا. تو یہ ایک اوور آل میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ چیلنجز ہمیں کیسے فیس کیے. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں صرف آپ کو دینا چاہتا ہوں اسٹیٹسٹکس کہ بڑی سارا وقت نیگیٹیوٹی آتی رہتی ہے، تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سب کے باوجود پاکستان کی جو ایکسپورٹس، وہ پاکستان کی تاریخ میں آپ سب جانتے ہیں 31 ارب ڈالر، یہ ہماری تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں ویلتھ کریٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے گروتھ ریٹ بڑھی ہے پاکستان میں. ریمیٹنسز، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ 32 ارب ڈالر پہ ریمیٹنسز آئیں. ٹیکس ریونیوز، میں جب گورنمنٹ میں ہماری جب آئی تو میری ایمبیشن تھی، میں نے کہا پاکستان میں ہم 8,000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کریں گے. تو اس بار یہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے 6,000 ارب. 6,000 ارب سے اوپر ہماری ٹیکس کلیکشن ہے. اور صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال میں ہم نے 1,300 ارب روپیہ اضافی ٹیکس اکٹھا کیا اپنے ٹارگٹ سے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جو ابھی آپ نے بات کی، بالکل الطاف آپ نے ٹھیک بات کی کہ اصل میں تو جب تک ایک ملک انڈسٹریلائز نہیں ہوتا وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹریڈنگ سے تو ملک خوشحال نہیں ہوتا، یا ہم سبزیاں وغیرہ ٹماٹر اور پیاز بیچ کے تو خوشحال نہیں ہوں گے جب تک ہم انڈسٹری نہیں لگے گی پاکستان میں اور انڈسٹری پراسپر نہیں کرے گی. تو انڈسٹریلائز، یہاں تو ٹریڈنگ ملک بننے چلا گیا تھا. تو اس باری بڑی مجھے جو خوشی ہے، ان حالات کے اندر ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی 15% گروتھ ریٹ ہوئی. اور جو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کارپوریٹ پروفٹس، کارپوریٹ جو پروفٹس ہوئے ہیں پاکستان میں، ان حالات کے باوجود وہ 930 ارب روپے کے پروفٹس ہوئے ہیں. یعنی یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کے پروفٹس ان حالات میں بننا، تو کہتے ہیں کہ جی بڑی نااہل حکومت تھی. تو اگر نااہل حکومت تھی تو کووڈ سے بھی بچا لیا، بزنسز کو بھی بچا لیا، بے روزگاری سے بھی بچا لیا. اور کمپیئر کریں ہمیں ہندوستان سے، باقی ملکوں سے کمپیئر کریں جو ہماری طرح کے جن کے حالات ہیں. ہمارے سے تو خیر ہندوستان کے حالات بہت بہتر تھے. پھر پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک، 10 سال میں سب سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی آف ٹیک ہوئی ہے 1138 ارب روپے کی. تو اس کا مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس شروع ہوئی ہے. لیکن مجھے جو خوشی ہوئی ہے، جو ہماری فیوچر کی طرف ہم جا رہے ہیں، بالکل ہماری آئی ٹی سیکٹر اس کو بالکل نگلیکٹ تھا، کیونکہ آگے تو ٹیکنالوجی کا دور آ رہا ہے. تو ہمارا 70% انکریز ہوئی ہے آئی ٹی کے ایکسپورٹس میں، 3.5 ارب ڈالر پہ پہنچی ہے. اور ابھی ہم نے شروع کیا ہے، ابھی انسینٹیوائز کیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہم آئی ٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اصل تو ٹیکنالوجی کی اصل تو ویلیو ایڈ ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے اندر ہے. لیکن جو مجھے یہ بھی بڑا خوشی ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم 2 وجہ سے بچے کووڈ میں. ایک کنسٹرکشن سیکٹر، جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کنسٹرکشن ہمارا سیکٹر اس وقت بوم کر رہا ہے. اور دوسرا ایگریکلچر سیکٹر، 1100 ارب روپیہ اضافی کیا ہے ایگریکلچر کے اندر ہمارے پچھلے 1 سال کے اندر. اب سوچیں کہ 60-65% آبادی دیہات میں رہتی ہے، تو دیہات میں پیسہ کتنا گیا؟ اس کی وجہ سے موٹر سائیکل سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ موٹر سائیکل پورا، اب موٹر سائیکل پہلے تو یہ انجن یہاں نہیں بنتا تھا، تو اس سے گاڑیوں کی سیلز ریکارڈ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ ہماری ایگریکلچر سیکٹر نے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. میں اس کے علاوہ جو اب آپ سے جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، 2 چیزیں پاکستان کی فیوچر کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک ہے ایکسپورٹس اور دوسری ہے ٹیکس کلیکشن. ایکسپورٹس کے اوپر تو جو میں اب میٹنگز ریگولرلی لے رہا ہوں، پوری کوشش ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ساری رکاوٹیں روکوں، اور بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی.
کوئی ملک میں دولت ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب وہ ایکسپورٹس کے اوپر زور نہ دے. یہ جو ایشین ٹائگرز بنے تھے سارے ایکسپورٹ انڈسٹری پہ بنے تھے. یہاں کبھی زور ہی نہیں دیا گیا, بلکہ ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کی ہمارے آنے سے پہلے پچھلے 5 سال میں. اور اس لیے ہماری اب پوری گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہر قسم کی مدد کی جائے ایکسپورٹر کی, جس کی وجہ سے ابھی بھی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو پوری ملک کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایکسپورٹس کی طرف لگا دیں. سارے ملک کو کوشش کریں کہ جو ایکسپورٹرز کو ایوارڈز دیں, ان کو ہم ہیروز بنائیں ملک کے, ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دیں. کیونکہ یہ تو اب کامن سینس ہے کہ ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت اب پھر جا کے پھنس جائیں گے IMF کے ساتھ. جیسے اکانومی بڑھنی شروع ہوگی, جس طرح ہوا, پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر, اور وہ اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑ جائے گا اور ہماری اکانومی پھر جانا پڑے گا IMF کے پاس. تو ہم اس سے نکلنے کے لیے ایک پورا اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری اور ساری کوشش اب کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ آگے سے یہ باٹل نیک نہ آئے کرنٹ اکاؤنٹ کا. اور دوسرا ہے ٹیکس کلیکشن. لیکن ٹیکس کلیکشن پاکستان میں دنیا میں تقریباً ہم سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اس میں بہت وجوہات ہیں. یہ نہیں کہ ہماری بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دینا چاہتی یا لوگ نہیں ٹیکس دینا چاہتے, لیکن ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ ہوا. اس میں سبھی شامل ہیں. ہماری FBR جس طرح وہ بنی ہوئی تھی, اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, FBR کے اندر پرابلمز تھے, لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں, ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے. اور پھر بزنس کمیونٹی کو جب یہ ایک پتہ چل جائے کہ اچھا جی وہ فلانا ٹیکس نہیں دے رہا تو میں کیوں ٹیکس دوں, اس کی وجہ سے بھی نہیں ڈیولپ ہوتا. اور پھر پبلک کے اندر بھی یہ شعور نہیں تھا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو ہم سٹوڈنٹس تھے, تو ہر سٹوڈنٹ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر عوام کا ٹیکس غلط کوئی سرکاری نوکر خرچ کر رہا ہے یا تو ایک دم سب شور مچاتے ہیں. اور اس لیے ان کے جو حکمران ہیں وہ بڑا دیکھ بھال کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے تھے. تو اوور آل ٹیکس کلچر بنا ہوا تھا. لوگوں کو احساس تھا کہ میرے ٹیکس سے مجھے فائدہ ہوگا, اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اسکینڈینیوین ممالک ہیں, ان کی 50% سے اوپر ٹیکس GDP ریشو ہے, کیونکہ ان کے ٹیکس کا ان کے اوپر فائدہ ہوتا ہے, ان کے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ہمارا بدقسمتی سے یہ کلچر نہیں ڈیولپ ہوا, کیونکہ نہ عوام کا ٹیکس عوام پہ خرچ ہوتا تھا, حکمرانوں پہ ٹیکس خرچ ہوتا تھا, اور شاہانہ لائف سٹائل کے اوپر. اور دوسری چیز کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی کلونیل ٹائمز کے لیے کہ جب انگریز کو ٹیکس دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا. تو لوگوں کو جب اپنی بھی حکومتیں آئیں تو لوگوں نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس کا سوچا نہیں. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی پیسہ ہو, جتنا بھی جیسے جیسے پیسہ ہے وہ نچلے طبقے کے اوپر خرچ ہو, عوام کی بہتری کے لیے ہو. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ کی آپ نے بات کی, ہمارے سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے اوپر. ہر خاندان کو, ہمارے جتنے صوبے ہمارے ساتھ ہیں سوائے سندھ کے, ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. یہ صرف ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ سارا ہم ہاسپٹلز کا جال بچھائے پاکستان میں, بلکہ ہمارا یہ حالات ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں چھوٹے شہروں کے اندر, وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ملتے, ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں وہاں. وہ چل بھی رہے ہیں ہاسپٹل, خالی بھی پڑے ہیں, اور لوگ سارے شہروں پہ آ جاتے ہیں اور تھوڑے سے ہاسپٹل پہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, یہ ہیلتھ سسٹم کیسے ہے؟ اب کسی بھی گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا, اور اگر وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل صحیح کام نہیں کر رہا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کھلے گا, لوگ ادھر چلے جائیں گے, کیونکہ کسی بھی ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ صرف غریب لوگ ہی نہیں, یہ سفید پوش لوگ بھی جو ہے, لوور مڈل کلاسز بھی ہیں, جن کے اندر کئی دفعہ ایک جھٹکا پڑتا ہے بیماری کا, سارا خاندان ہی غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی,
مجھے میسج آئی ڈاکٹرز ہاسپٹل سے کہ پہلا انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا غریب آدمی کا. تو میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، کوشش میری کیا ہے، پہلے تو بزنس کمیونٹی کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں. یہ جو ابھی میں نے کارپوریٹ آپ کو پروفٹس بتائے ہیں، جتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی ہوگی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی. کوئی خیرات کے لیے تو بزنس نہیں کرتا، بزنس تو تب کرتا ہے کہ اسے پروفٹ ملے. تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ بزنس کو بزنس پروفٹس پورے بنائیں اور پھر بزنسز ٹیکس دیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے کہ ہم اور خرچ کریں انفراسٹرکچر کے اوپر تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو، بزنس کے لیے آپ کی آسانیاں ہوں. اور پھر دوسرا نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے، جو ہمارا بہت بڑا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا سوشل ورک کا، جو احساس پروگرام ہے جس میں اسکالرشپس ہیں، جس میں نیچے سٹائپنڈز ہیں، جس میں قرضے ہیں سود کے بغیر. تو پورا ہمارا پروگرام ہے کہ باٹم اپ اپروچ ہو جو چائنا نے کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کی پوری سپورٹ کی جائے، کیونکہ ویلتھ کریٹ ہوگی جو چائنا میں ہوئی تھی تو تب ہی آپ غربت کم کر سکتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی کا میں اس طرح میرا پیغام یہ ہے. رزاق داؤد ہمارے منسٹر ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی سے میں نے خود لیے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز کیا ہیں. سو ہم سارا وقت ڈسکس کرتے ہیں. فائنانس منسٹر جو ہیں وہ 50 سال سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ایشوز ہیں. سو آپ کے لیے صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ وہ ہے جس کا کانسٹنٹلی، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں آپ، کانسٹنٹلی ہماری کوشش ہوگی آپ کے مسئلے مسائل کم کریں، جو بھی گھٹائیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. آپ کی پروفیٹیبلٹی میں بھی پوری مدد کریں گے کہ لوگ پروفٹس بنائیں. ساتھ ساتھ آپ سے پوری کوشش کریں گے آپ کی چیمبرز کے تھرو کہ ٹیکس کلچر آپ ڈیولپ کریں، ٹیکس دیں. یہ جو ہم نے ابھی جسے منی بجٹ کہتے ہیں، اس میں تو صرف ایک ہی کوشش ہوئی ہے. اصل میں تو عام لوگوں کے لیے لگژری گڈز کے اوپر تھوڑا پڑا ہوگا، اور وہ ہونا بھی چاہیے، پیسے والے لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے. لیکن اصل میں ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو. ڈاکیومنٹ ہوگی تو ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. جو مجھے شوکت ترین آج ہی بتا رہے تھے کہ ہماری جو ریٹیل مارکیٹ ہے وہ کوئی 18 ٹریلین کی ہے، لیکن جو رجسٹرڈ ہے وہ صرف 3 ٹریلین ہے، باقی ساری ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. تو ہم ایک ماڈرن اکانومی نہیں بن سکتے جب تک یہ ہم ٹیکس کلچر نہ ڈیولپ کریں. ساتھ ساتھ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کانسٹنٹ ریفارمز کر رہے ہیں FBR میں، آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ کم سے کم ٹاکرا ہو ٹیکس کلیکٹر کا اور لوگوں کا، تاکہ جو ساری دنیا میں ہے ماڈرن ٹیکس سسٹم کہ اس کے اندر آٹومیشن آئے. تو وہ ہم دونوں طرف سے کام کر رہے ہیں. اور مجھے یہ آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 سالوں میں جتنا لوگوں نے اتنے ہمیں پرابلمز آئے، لوگوں نے سارا مجھے کہا جی کہ عمران صاحب آپ مایوس تو نہیں ہو گئے. میں آج آپ کو کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ یہ ہے ایک سائیکل، یہ جو 2-3 مہینے کا ہے، یہ جو کموڈٹی پرائسز اوپر گئے ہیں سپلائی شارٹیج کی کووڈ کی وجہ سے، یہ 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ جو پوٹینشل پاکستان میں بڑھنے کا ہے، جو انٹرسٹ باہر لوگوں کو پاکستان کا ہے، جن چیزوں کے اوپر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، مثلا ٹورزم ہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. اس ملک میں ٹورزم اندر بھی ایکسپلوڈ کر کے باہر سے بھی انٹرسٹ ہے، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں. یہی صرف ایک سیکٹر ہے جو کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر سکتا ہے. پھر IT کے اندر جو پوٹینشل ہے، ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہم نے توجہ ہی نہیں کبھی دی IT کے اوپر. ہندوستان کی $150 ارب کی ایکسپورٹس ہیں، ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی انسینٹیوز ہی نہیں ان کو دیے. وہ باہر جا کے دبئی جا کے ہمارے ینگ سافٹ ویئر IT کے انجینئرز وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں، کیونکہ ہم نے ان کے لیے وہ اسٹرکچر ہی نہیں کریٹ کیا. سو اس ملک میں ہر جگہ پوٹینشل ہے. ایگریکلچر کے اندر ریکارڈ ہماری کراپس ہوئی ہیں، 4 کراپس پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریکارڈ ہوا ہے. لیکن یہ بھی کچھ نہیں ہے. ہم نے صرف جیسے جیسے اس کی پروڈکٹیوٹی اور ٹیکنالوجی اور بہتر سیڈز کا کرے، اور ہمیں بڑا فائدہ ہے کہ چائنا پورا ہماری مدد کر رہا ہے اس میں.
ہم اگر دگنی بھی اپنی پروڈکشن کر دیں، چھوڑیں کہ باقی 3 گنا زیادہ ان کی ییلڈز ہیں اور دودھ کی ان کی 4 گنا زیادہ ہے، ہم صرف ڈبل ہی کر دیں تو پاکستان صرف ایگریکلچر میں سیلف سفیشینٹ خوشحال ہو جائے گا. سو اس میں بہت پوٹینشل ہے ہمارے ملک میں. اور یہ جو اونچ نیچ ہوئی ہے تھوڑی سی، یہ ایکسٹرنل شاک سے ہوئی ہے. انشاءاللہ آگے اس ملک کا پوٹینشل جو ہے وہ وہی جو آج سے 50 سال پہلے سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا ایشیا میں پاکستان، اور وہ ہم نے غلط پالیسیز کی وجہ سے پیچھے رہ گیا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہیں سے پھر سے شروع ہوگا اور آپ کا بزنس کے